کہ بائیپولر ڈس آرڈر کی وجہ سے ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ ایک پول میں لوگ بہت دکھی ہوتے ہیں، سیڈ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، دوسرے پول میں مینک بہت خوش. تو آپ کے خیال سے کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ لوگ بہت خوش فیل کرتے ہیں، ایکسائٹیڈ فیل کرتے ہیں؟ اچھی بات ہے بھی، اور مجھے کئی دفعہ کافی کوسا بھی جاتا ہے جب میں ان کی ایلیشن کی فیز کو ختم کر کے ان کو نیچے لے آتا ہوں. جی سر. بٹ میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو بالکل راک باٹم پہ نہ لے کے آیا جائے، ایک ایسا سرٹن بیس لائن پہ لے آیا جائے تاکہ وہ فنکشنل رہیں. تو یہ ایک آرٹ ہے. I will very clearly say that. So whilst it is a science, but یہ جو very fine tuning ہے, this can come with experience, and sometimes with the best interventions we cannot prevent from people from going from one mood to another. ٹھیک ہے. تو مختلف قسمیں بھی ہوتی ہیں بائی پولر النس کی، جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ وداؤٹ ناٹ گیونگ یو ٹو مچ جارگن. بائی پولر 1 ہے، بائی پولر 2 ہے. بائی پولر 1 ایسے لوگ ہوتے ہیں جس میں یہ سر بائی پولر 2 تو 2 نمبر لوگ ہوں گے، جبکہ بائی پولر 1 میرے خیال سے تو اگر ہم اس کی ٹائپس پہ آئیں تو میرے خیال سے ہر بندہ کسی نہ کسی ٹائپ میں فٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی اتنی ہر بندہ تو نہیں 2 نمبر ہوتا نا سر. نہیں، بائی پولر 2 نمبری تھوڑی نہ ہے. ہاں 2 نمبری تو نہیں ہے، یہ تو اسینشلی بیماری ہے. بائی پولر 1 2 اینڈ اور بھی 1 2 اینڈ 1. 1 2 اینڈ 1. سر یہ بتائیں کہ اس کی وجہ سے زندگی پہ کیا اثر؟ پہلے پوچھیں تو میں جاننا چاہتا ہوں 1 اور 2 کا کیا ڈفرینس ہے؟ ہاں جی، 1 میں یہ ہے کہ اسینشلی ان لوگوں کو زیادہ تیزی کے ایپیسوڈ زیادہ آتے ہیں. تیزی کے ایپیسوڈ یہ جس طرح مس جلدی سے 1 2 سے آگے نہیں. آئی تھنک اٹ از مور دین دیٹ. ٹو بی ایبل ٹو ڈائگنوز اے سرٹن illness you need to have certain set of symptoms extending over a length of time. ٹھیک ہے نا. تو عام اداسی یا عام خوشی سے ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے بیماری کو. And it really is a very, very serious matter because it can affect your whole life, and an improper diagnosis can make either you can treat them unnecessarily or you can treat them for the wrong illness, predisposing them to the wrong effects of the medication and the treatments that they may not need. So really it's very, very serious illness. کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، آپ ایکس رے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ بھی اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، لہٰذا وہ دکھا بھی سکتا ہے کہ جی میری ٹانگ ٹوٹی ہے. کسی کو بائی پولر النس ہے، وہ دیکھنے میں تو نارمل لگتا ہے نا. جی. وہ ایسا ہی ہے کہ کسی کے برین کا ٹیومر ہے، عام بندے کو تو نظر آئے گا نہیں، وہ ایم آر آئی ایکس رے پہ نظر آ جائے گا. لیکن تو اکثر ہمارے مریضوں کو لوگ کہتے ہیں کہ پل یور سیلف ٹوگیدر، تو کی ہے کمزور آدمی ہے، تو تھوڑا اس کو موٹیویٹ کرنے کی نہیں، کوشش موٹیویٹ کرتے ہیں. نہیں، وہ ان کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے. بالکل بالکل. وہ ویل وشرز ہی ہیں جی. بٹ دے ہیو نو آئیڈیا. سو دیٹ از ویئر it is a very, very serious subject and a very serious topic. Whilst we can talk about the lighter things relating to it, but having said that, it can be a very crippling disease. It cannot just affect the family, it cannot just affect the patient, it can affect a whole family, it can affect a whole muashara. There is an example of a patient who thought he was the Terminator. یہ ریئل آپ کو میں ایونٹ بتا رہا ہوں. اچھا. He was very hypomanic and also under the influence of substances. اس نے یہ کیا کیا، ایک جیپ لی، اس کو بالکل ٹرمینیٹر کی طرح کی جیپ بنائی اور اس کو اپ ہل وہ لے گیا، موئنگ ڈاؤن several people. So what I'm just saying is it can have huge consequences. So how would you differentiate between bipolar 1 and 2? Bipolar 1 میں جی مینیا کے ایپیسوڈ زیادہ ہوتے ہیں، ڈپریشن کے کم ہوتے ہیں، اور Bipolar 2 میں ڈپریشن کے ایپیسوڈز ہوتے ہیں لیکن مینیا کے کم ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ہے کہ ڈپریشن کے ایپیسوڈز آتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے لیٹر آن اس کو مینیا کا بھی ایپیسوڈ ہو جائے. بٹ اس لیے یہ سٹلٹی اس کی امپورٹنٹ ہے کسی حد تک، بیکاز
جو موڈ اسٹیبلائزنگ ڈرگز ہیں ان کی چوائسیز تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہیں. سو اینی تھنگ ایلس یوڈ لائک؟ تھوڑا سا سر اگر آپ ڈستھائمیا اور سائیکلوتھائمیا جی. پہ بھی بات کر لیں. دیکھیں جی سائیکلوتھائمیا ایسا ہے جس میں موڈ فلکچویٹ کرتا ہے اور اس کی فلکچویشن بہت ریپڈ ہوتی ہے, بڑی شارٹ ٹرم ہوتی ہے فلکچویشن اور اتنی سسٹین نہیں ہوتی. تو یہ شخصیت کا بھی حصہ ڈے بھی ڈفرینٹ بٹوین آورز ایون. تو ڈستھائمیا وہ ہوتا ہے جو لوگ کرونیکلی ڈپریسڈ ہوتے ہیں, موٹیویٹڈ نہیں ہوتے, وہ بھی بھلے سمجھیں کہ ڈپریشن کی شخصیت میں رچ بس چکی ہوتی. سو دے ہیو ریئلی ناٹ لرنڈ ٹو انٹریکٹ ان اینی ادر وے. اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے, واہ. سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.